بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس 360۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز۔ بڑی زبردست کرکٹ سے جڑی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات یہ کرنی ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اپنی ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم بھارت میں اپنے میچز نہیں کھیلے گی، اور ان کا یہ مطالبہ ہے ICC سے کہ میچز جو ہیں وہ سری لنکا شفٹ کیے جائیں۔ اب اس کے پیچھے ایک پورا کانٹیکسٹ ہے جو آپ سے ڈسکس کریں گے۔ مستفیض الرحمان سے یہ کانٹیکسٹ شروع ہوتا ہے، جہاں پر IPL کی ایک فرینچائز کولکتہ نائٹ رائڈرز BCCI کے پریشر کے اوپر ان کو ریلیز کر دیتی ہے، اور BCCI کی جانب سے کہا یہ جاتا ہے کہ پولیٹیکل سچویشن کو بیلنس کرنے کے لیے ایسا اقدام اٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی BCCI اپنا موقف دیتی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میچز جو ہیں وہ شفٹ کر دیے جائیں، اور یہ پاسبلٹی موجود نہیں ہے۔ جبکہ BCCI کو اگر ہم خود یاد کرائیں، اور ان کو یاد رہنا بھی چاہیے کہ وہ ہمیشہ سے پاکستان میں میچز کو تبدیل کرنے میں آگے رہے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان میں کھیلنے سے انکار کیا ہے۔ پاکستان کے میچز تو آلریڈی سری لنکا میں ہو ہی رہے ہیں، لیکن اب لگتا یہی ہے کہ بنگلہ دیش کے میچز بھی وہاں پر شفٹ کرنے پڑیں گے، کیونکہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، جس کی سٹیٹمنٹ کی میرے خیال سے بہت اب کلیئر ہو گیا، واضح موقف ہے ان کا۔ تو کیا وجوہات تھی، کیا چیزیں ہوئی، لیکن ایک بار پھر آپ کو BCCI میں جو ہم کہتے ہیں کہ BCCI نے کرکٹ کو سیاست کی نظر کر دیا ہے، BJP کا بہت وہاں پر اثر ہے، اور جو کچھ بنگلہ دیش کی کچھ ایسی آئیڈینٹیٹیز ہیں جو بھارت میں مقیم تھی، وہ بھی وہاں پر محفوظ نہیں ہیں۔ حال ہی میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جس میں RSS اور ہندوتوا، وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور ان کے جو ایک دہشت گرد ہیں، وہاں پر ایک تنظیم ہے، RSS کو تو میں دہشت گرد تنظیم ہی کہوں گا، انہوں نے ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کیا ہے۔ مسلمانوں کو تو وہ پہلے ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو اس بارے میں ضرور ہم گفتگو کریں گے۔ اور میرے خیال سے ہر کرکٹ بورڈ کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پلیئرز ایک ملک میں سیف نہیں ہیں، تو وہ اپنے میچز تبدیل کرا سکتے ہیں، اور میرے خیال سے کرنے پڑیں گے۔ اس میں اب اور کوئی موقف ہمیں سامنے نظر نہیں آتا، یہ وہی حقیقت ہے جس سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی بات کریں گے۔ تمام تر نظریں پاکستان کے اسکواڈ پر ضرور ہیں، لوگوں نے اپنے اندازے بھی لگائے ہیں، لیکن کٹ آف ڈیٹ کیونکہ گزر چکی ہے، تو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ PCB ایک پروویژنل اسکواڈ بھجوا چکا ہے جو کہ 15 ممبرز پر مبنی ہے، اور اس میں 15 کا جو اسکواڈ ہے اس کے کچھ نام ایسے ہیں جو ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں جنہوں نے ہمیں کچھ نام تو ضرور کنفرم کیے ہیں، تو وہ ہم اپنے ایکسپرٹ سے بھی پوچھیں گے، ڈسکس بھی کریں گے وہ نام ڈیٹیل میں۔ مور اور لیس آئی ایم شور کہ ہم سے زیادہ ہمارے ناظرین انفارمڈ ہیں کہ وہ 15 نام کون سے ہیں، اور ان کو ہم ڈیٹیل میں ضرور ڈسکس کریں گے۔ بالکل ایک چیز واضح کر دی جائے کہ 31 جنوری تک، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کے پاس اسکواڈ میں تبدیلی کرنے کا ایک موقع ضرور ہے، بٹ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ یہ پروویژنل اسکواڈز ہیں جہاں پر باقی ٹیمز ہیں۔ ہاں، PCB نے اب تک اناؤنس نہیں کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو پبلک تبھی کریں گے جب سری لنکا سیریز اپنے اختتام کو پہنچے گی، جس کا مجھے کچھ تھوڑا سا ایک اوور آل پرسپیکٹیو سمجھ میں نہیں آیا، جہاں پر اتنے ملکوں نے کر دیا۔ ہم نے ساؤتھ افریقہ کا دیکھ لیا، افغانستان، عمان، ہم نے بہت سارے ملک ایسے ہیں جن کا اسکواڈ بھارت نے سب سے پہلے اعلان کر دیا تھا۔ بنگلہ دیش کا بھی اوور آل ہم آپ کو پرسپیکٹیو دے دیں گے، تو میرے خیال سے ہمیں بھی اب مور اور لیس اناؤنس کر دینا چاہیے تھا، لیکن ہمارے یہاں پر تھوڑی سی کیوریوسٹی ذرا زیادہ برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ سے انڈر 19 ٹرائی سیریز کی بات کریں گے، جہاں پر پاکستان اور زمبابوے کا فائنل جو ہے وہ بارش کی باعث جو ہے وہ ایک اور دن پر ملتوی کر دیا گیا، تو ایڈیشنل ایک ڈے، ریزرو ڈے رکھا تھا فائنل کے لیے، وہ اب ان پلے لایا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ سے کچھ مزید بھی گفتگو کریں گے، فری اسٹائل پولو کی بات کریں گے، جہاں پر گلگت بلتستان نے بڑا ہی زبردست مقابلہ کیا اور انہوں نے یہ میچ اپنے نام کیا، تو یہ بھی اپڈیٹ آپ کو ضرور دینی تھی۔ ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارا پینل اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جوائن کریں ہمارے اسپورٹس ایکسپرٹ اور ساتھی اینکر سید محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر آپ نے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کریں ہمارے سینئر اسپورٹس جرنلسٹ اور تجزیہ کار جناب معیز شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں شاہ جی؟ اللہ کے احسان ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے آج کے ایکسپرٹ بھی ہیں ملک خرم شہزاد۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں سر؟ سر ویلکم بیک ٹو دا پروگرام، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کریں۔ معیز شاہ صاحب، میرے خیال سے اسکواڈ پر بھی بات ہم آپ سے کریں گے، لیکن پہلے یہ جو پچھلے 1-2 دن کے اندر جو یہ سارا ایک تاثر سا پھیلایا گیا، اور ایک بار پھر ہمیں بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس میں سب سے آگے نظر آیا کہ انہوں نے پروپیگنڈا کو دوبارہ سے پروموٹ کرنا شروع کیا، لیکن آئی تھنک بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو کریڈٹ دینا ہوگا، بڑا میچورلی انہوں نے اس سچویشن کو ہینڈل کر کے اور بڑا واضح موقف سامنے رکھ دیا کہ ہم ورلڈ کپ نہیں کھیلیں گے بھارت میں۔ دیکھیں ٹوٹلی ایکسپوز ہو گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ BCCI، انڈین کرکٹ، انڈین گورنمنٹ سب ایکسپوز ہو کرے گئے۔ انہوں نے کیا کیا اور ان کو اب کیا فیس کرنا پڑ رہا ہے، یہ ضرور دیکھیے گا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا،
پاکستان کو ہمیشہ انوالو کیا کرکٹ کو سیاست میں، اور کوئی موقع جانے نہیں دیا، چاہے چیمپئنز ٹرافی یہاں پہ ہو رہی ہو وہ یہاں نہیں کھیلنا جی، یا کہیں ایشیا کپ ہو نہیں کھیلنا جی، ہاتھ نہیں ملانا جی، یہ سب کچھ کرتے کراتے آج سب کچھ ان کے گلے پڑ گئے، اتنی بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں۔ اور یہ اب آئی سی سی کی جو باقی ممبرز کنٹری ہے ان کے لیے ایک لمبا فکری ہے، اگر یہ پاکستان انڈیا جا کے نہیں کھیلتا، اگر بنگلہ دیش جا کے انڈیا نہیں کھیلتا، اگر ان دونوں کنٹریز کو وہاں پہ سیکورٹی کے خطرات ہیں، تو اس کا مطلب ہے انڈیا از ناٹ اے سیف پلیس ٹو ہوسٹ دیز ایونٹس۔ پھر آپ انڈیا کو اس طرح کی ایونٹ نہ دیں، اور جو آگے دیے ہوئے ہیں اس کو بھی کہیں اور کریں۔ دیکھیں اب ٹوٹلی کیا ہوگا، آئی سی سی کو ایک ٹوٹلی شیڈیول کا اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا۔ اس بورڈ آف بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے جو کہا ہے کہ ہم نہیں کھیلیں گے وہاں پہ جا کے، ٹوٹل الٹر کرنا پڑے گا نا جی، پورا اسکیڈول سارے چینج کرنا پڑے گا، پوری فلائٹ چینج ہوتی ہیں، پورا سسٹم چینج ہوتا ہے، ہوٹلنگ چینج ہوتی ہے، نیا کانسیپٹ آتا ہے، سب کچھ نیا ہوتا ہے۔ تو یہ میں کہتا ہوں بہت بڑا، میں کہتا ہوں انڈین جو کرکٹ کی سیاست ہے اس پہ منہ پہ تماچا ہے، بہت بڑا تماچا ہے، اور انڈیا آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے اور بہت بری طرح ایکسپوز ہو رہا ہے۔ ایک چیز مجھے یاد ہے، جب یہ ہینڈ شیک اور ٹرافی نہ لینے کا بھی واقعہ ہوا تھا تو آپ نے ایک چیز اسی پروگرام پہ کہی تھی، آپ نے کہا تھا کہ اس کے ریپریکشنز اب بہت زیادہ ہوں گے، اب ہر کرکٹ بورڈ ایسا فیصلہ لے سکتا ہے، اور وہی سامنے شاید یہ حقیقت ہے۔ شروع کس نے کیا ہے؟ دیکھیں شروع تو یہ انڈیا نہیں کیا نا جی، جب انڈیا نے ایک شروع کیا کہ چیمپئنز ٹرافی میں ہم پاکستان میں آ کے نہیں کھیلتے، اس کا مطلب ہے آپ نے ایک چیز مارکیٹ میں پھینک دی کہ جی آپ کوئی بھی اس طرح کر سکتا ہے۔ تو اب آہستہ آہستہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے، بڑے اچھے تعلقات بھی ہمارے رہے ہیں، اور وہ بھی کل کوئی اس طرح کی ڈیسیژن ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بڑا انڈیا نے اپنے آپ کو بڑی غلط پچ پہ جا کے لا کے کھڑا کر دیا ہے، جہاں ان کے لیے سروائیول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسرا میں بالکل داد دیتا ہوں یہاں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو کہ جنہوں نے اتنا اچھا سالڈ اور سٹرکٹ سٹانس لیا ہے، بالکل انہوں نے کہہ دیا کہ ہم انڈیا جا کے نہیں کھیلیں گے۔ مستفیضر رحمان، عجیب سی بات ہے، ایک دفعہ آپ کانٹریکٹ کرتے ہو، بندے کو ہائر کرتے ہو، اور پھر کچھ دنوں بعد آپ کہتے ہو کہ جی نہیں، وہ ہماری گورنمنٹ جو ہے یا ہمارا کرکٹ بورڈ جو ہے وہ نہیں چاہ رہا کہ بنگلہ دیش کے کرکٹ کے پلیئر کو آپ ہائر کریں، تو وہ جی واپس کر دیتے ہو۔ میں تو آج ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، میں نے کہا ہم پی ایس ایل میں ہمیں اسپیشل جو بنگلہ دیش کے کرکٹ ٹیم کے یا بنگلہ دیش کے کرکٹرز ہیں ان کو ہمیں اسپیشل کوٹا دینا چاہیے، ان کو ہمیں اسپیشل ٹریٹ کرنا چاہیے۔ یہ سچی بات ہے، یہ بالکل، اور نہیں بنتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے ان کی یہ بات بنتی ہے کیونکہ دیکھیں بنگلہ دیش نے جو سٹینڈ لیا وہ بڑا جینون ہے، اور وہ سٹینڈ پاکستان لے چکا ہے، اور پاکستان کا بالکل وہی لائن ہے، وہی اپروچ ہے، وہی ہے کہ انڈیا ہمیشہ آپ کی جو مسلمان ہیں وہاں پہ رہتے، وہاں پہ کرسچین ایون رہتے ہیں، ان کو بھی تنگ کرنا، ان کی سوسائٹی کو، آر ایس ایس کی جس طرح آپ نے بات کی، ان کا وتیرہ ہی یہ ہے کہ یہاں کسی کو ٹکنے نہ دو، کسی کو کھیلنے نہ دو، کسی کو کرکٹ مطلب ہے کرکٹ ہو یا کوئی اور گیم ہو اس پہ اس کو مواقع اتنے پرووائڈ نہ کرو جتنا آپ کے ہندو کو مواقع پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے نا پھر اس طرح کا کام۔ اچھا، ماضی میں ہمیں میرے خیال سے یاد رکھنا پڑے گا کہ ہوا کیا کہ کچھ انیشل سیزن میں جب پاکستانی کرکٹرز کو لیا گیا تو اس کی میجورٹی، جب آپ تعداد کی بات کرتے ہیں تو یہی سیم فرینچائز تھی کولکتہ نائٹ رائڈرز، جس کو بالی ووڈ کے ان کے سپر سٹار شاہ رخ خان اون کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک انٹرویو میں بڑا پبلکلی یہ آ کر ایکسیپٹ کیا تھا کہ میرے اوپر بہت پریشر ڈالا گیا کہ میں پاکستانی پلیئرز کو کیوں لے رہا ہوں۔ ان پاکستانی پلیئرز میں شعیب اختر، سلمان بٹ، محمد حفیظ شامل تھے، اور میرے خیال سے عمر گل بھی اسی ٹیم کا حصہ تھے اس ٹورنامنٹ کے اندر، اسی ایڈیشن کی میں بات کروں۔ تو انہوں نے بڑا واضح ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے پہ پریشر ڈالا جا رہا تھا، میں تو مزید پلیئرز بھی چاہتا تھا، میں عبدالرزاق کو سائن کرنا چاہتا تھا لیکن وہ انجرڈ تھے، وہ نہیں سائن ہو پائے، تو وہ پلیئرز اس وقت T20 میں بیسٹ ہیں، میں نے تو اس لیے سائن کیے، لیکن میرے پہ بڑا ووکلی انہوں نے آ کر اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ لیکن آئی تھنک جس طریقے سے خرم ہم بات کرتے ہیں کہ ایکسپوز ہو چکا ہے بھارت، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوگا، بہت عرصے سے پاکستان تو دنیا کے سامنے یہ موقف رکھتا آ رہا ہے کہ کھیلوں کو سیاست کی نظر کیا ہے۔ آئی سی سی بھی انہی کی ہیجمنی ہے، وہاں پر جے شاہ جو ہیں وہ چیئرمین ہیں، ان کے تعلقات امت شاہ کے ساتھ ہیں جو بی جے پی کے ہوم منسٹر ہیں، تو بڑا ایک واضح پولیٹیکل سچویشن انڈیا میں نظر آتی ہے۔ دیکھیں خالی بی سی سی آئی ایکسپوز نہیں ہوا، بہت بری طرح ہی ایکسپوز ہوا ہے،
اور ریسنٹلی جس طرح سے دیکھیں آپ کے آئی پی ایل کے اندر جو پلیئرس ہیں وہ سب چھوڑ کے جا رہی ہیں آئی پی ایل, جو آپ کو پتہ ہے کہ اچھا ان کا برانڈ تھا کافی زیادہ, وہ بھی سبوتاج ہوا. پھر اس کے بعد سیکورٹی کنسرن کے حوالے سے جس طرح سے میں کہتا ہوں بہت ہی زیادہ ایک اچھا اور ایک اسٹرانگ اسٹانس لیا ہے جس طرح سے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے. اس سے دیکھیں آپ کو بظاہر بھی نظر آ رہا ہے اور حقیقتاً بھی یہی ہے کہ آپ کی جو ڈومیننس تھی بی سی سی آئی کی, جو آئی سی سی کے اوپر, وہ ختم ہو گئی. دیکھیں ہمیشہ سے بی سی سی آئی نے کافی زیادہ رول کیا آئی سی سی کے اوپر, حالانکہ ان کا بھی اس وقت پریزیڈنٹ بھی موجود ہے, ان کے اوپر کافی زیادہ جے شاہ کے اوپر اس وقت کا پریشر بھی ہے. اور دوسرے اینڈ سے دیکھیں جہاں تک سیکورٹی پوائنٹ آف ویو دیکھیں, ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ ویمن کا ورلڈ کپ بھی ہوا تھا, پھر جس طرح سے ہراسمنٹ بھی کی گئی تھی آسٹریلین کرکٹرز کو, ویمن کرکٹر کو کافی زیادہ کوشچن مارک ہوا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرکٹرز جو ہوتے ہیں یہ ایمبیسڈرز ہوتے ہیں, جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں ریپرزینٹ کرتے ہیں ایز اے ایمبیسڈر, تو ان کو ایک پریزیڈینشیل سیکورٹی دی جاتی ہے. اور اس طرح کا اگر دیکھیں جائے سیکورٹی حوالے سے کافی زیادہ کوشچن مارک ہو گئے. خالی ابھی بنگلہ دیش نے نہیں کیا, ہو سکتا ہے کہ اپ کمنگ ایک آدھ ویک میں آپ دیکھیں کوئی ایک دو ٹیمیں اور بھی کر سکتی ہیں. تو ایک یہ لمحہ فکریہ بھی ہے اس وقت, آئی سی سی کو اس کے اوپر کافی زیادہ اسٹرانگ اسٹانس لینا چاہیے. حالانکہ اگر سیکورٹی کنسرن کے حوالے سے دیکھا جائے, پاکستان میں جس طرح سے سری لنکا پہ حملہ ہوا تھا, پھر پاکستان میں کرکٹ ریوائول ہوئی, تو پھر اس کے بعد جس طرح سے پاکستان نے سیکورٹی دینا سٹارٹ کی, ایک وہ پوری دنیا کے لیے جو ہے ایک ایگزامپل تھی کہ کس طرح سے. پھر ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے سری لنکا کی ٹیم جا رہی تھی, پھر سری لنکا کی ٹیم رک گئی, پاکستان کے ساتھ رہی, وہ پاکستان کو کافی زیادہ اپریشیٹ کیا اسپیشلی سیکورٹی کے حوالے سے. تو اس طرح کے جو ہے نا اقدامات کرنے چاہیے بھارت کو بھی, اس کے جو بھی ہیں بی سی سی آئی والے, تو ایک تاکہ ایک لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بنے. بالکل. سید محمد اویس, اگر مطلب بی سی سی آئی کا تو موقف ہمارے سامنے ہے, لیکن بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ, مجھے لگتا ہے, یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, لیکن اب تک یہی واضح ہو رہا ہے کہ وہ اپنے سٹان سے پیچھے نہیں ہٹنے والے. تو کیا دیکھ رہے ہیں پھر آپ مستقبل, اب کیا ہونے والا ہے T20 ورلڈ کپ؟ یہ بھی لیٹسٹ اپنا کہ میں پڑھ ہی رہا تھا کہ انہوں نے یہاں تک کہ کچھ فردر نوٹس کے لیے آئی پی ایل کی جو نشریات ہیں وہ بنگلہ دیش میں بین کر دی, سسپینڈ کر, بالکل سسپینڈ کر دی, کیونکہ ابھی نیوز میں اس پہ پڑھ رہا تھا. سیکنڈلی آئی T20 کا کل فائنل تھا, ممبئی انڈینس کے اندر ایک بنگلہ دیشی پلیئر کھیل رہا تھا, ثاقب الحسن کی بات کر رہا ہوں. مجھے یاد ہے جس وقت انہوں نے پچھلا میچ جتوایا تو جب یہ معاملہ سارا مستفیض والا ہوا تھا تو بات ہوئی تھی کہ کیا ثاقب الحسن فائنل کا حصہ ہوں گے نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ اونڈ بائی انڈیا کی ہے, کیونکہ انڈیا کے جو بزنس مین ان کی ہے, اون ہوگا نہیں ہوگا. لیکن ان کو سمجھ آ گئی کہ فائنل ہے, یہ نہ مارے جائیں تو بہتر ہے اس کو کھلا لو اس میچ کے اندر. اگر ابھی تک کی صورتحال کی بات کریں, میرے لیے سب سے بڑا, وہ آپ کے لیے بھی 100% یہ ریالٹی ہے, آئی سی سی کچھ بھی نہیں کرنے والا اس پہ, کیونکہ وہاں پر خود وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اپنے ہی ملک کے خلاف وہ ایکشن یہاں پر لیں. لیکن جو آنے والے جو فیوچر ٹورنامنٹس ہیں اس کے اوپر کہیں نہ کہیں میں کہتا ہوں کوشچن مارک لگنا چاہیے. اگر یہ آپ آج ہمارے ساتھ بنگلہ دیش کے بغیر ورلڈ کپ ہو جائے گا, نہیں کروا نہیں سکتے. دیکھو اگر آپ ہسٹری کے اندر چلے جاؤ, اٹس این امپورٹنٹ پارٹ آف ایشیا کی بات کریں, آپ ایشیا کے اندر وہ ون آف دا ٹاپ ٹیمز کے اندر اب آتی ہے, وہ امپورٹنٹ پارٹ, آپ اس کے بغیر جا نہیں سکتے ہو. لیکن جتنی صورتحال ہو رہی ہے, میں پہلے بھی لاسٹ ٹائم ہم خود کہتے رہے نا کہ آج اگر یہ آپ ہمارے ساتھ کرو, کل کوئی آپ کسی اور کے ساتھ بھی کرو گے. شاید آئی سی سی ابھی تو کیونکہ اس لیے خاموش تماشائی بیٹھا ہے, اس کو پتہ ہے ٹھیک ہے پاکستان انڈیا چلو چلتا رہتا ہے. جس دن آسٹریلیا انگلینڈ کے ساتھ ہوگا, جو مجھے صورتحال لگ رہی ہے ہونے والا ہے, کیونکہ جس طریقے سے ان کے آئی پی ایل میں پلیئرز بیک آؤٹ کریں کہیں نہ کہیں تو یہ اسپارک ایکشن لیں گے اس چیز کے اوپر, تب جا کے شاید ان کو ہوش آئے گی کہ وہ آخر یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. لیکن جتنی صورتحال ہوئی ہے, جس طریقے سے بنگلہ دیش نے اس کو سارے کو لے کے اپنا چلا ہے, بنگلہ دیش آئی گیس کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ آپ نے بڑا اسٹرانگ ایک سٹانس لیا. یہاں پر کرکٹ بورڈ کی بات کریں, مجھے پتہ ہے دے آر ناٹ ایز اسٹرانگ ایز پاکستان کرکٹ بورڈ فائنینشلی بات کریں, لیکن ایک اچھی بات ہے کہ آپ ایک اپنی رسپیکٹ کے لیے آپ ایک سٹانس یہاں پر لیتے ہو. اور مور اینڈ اوور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ معاملہ ٹیبل ٹاک والے تو اب ہونے والے نہیں ہیں, کیونکہ پالیٹکس انڈیا خود لے کے آیا, بنگلہ دیش نے تو نہیں اس کے اندر کچھ کہا تھا. مور اوور یہی ہوگا کہ شاید بنگلہ دیش بھی سری لنکا کے اندر ہی آدھے میچز کھیلے گا جس طریقے سے پاکستان کھیل رہا ہے. لیکن آنے والے, آپ تو کرکٹ کی بات کریں, انہوں نے بڈ کیا ہوا آپ کو یاد ہو اولمپکس کے لیے. اولمپک ایک ڈفرنٹ کمیٹی ہے ایز کمپیئر ٹو کرکٹ, وہاں پر تو آپ کی منوپلی چل جاتی ہے, اولمپکس میں آپ کی چلنی نہیں ہے. وہ بہت بڑا کوشچن مارک ان کے اوپر ہوگا, کیونکہ آپ تھی کہ اولمپکس از اے ڈفرنٹ باڈی کی بات کریں, کرکٹ از اے ڈفرنٹ باڈی, لیکن obviously ساری لنکڈ اپ ہیں, کہیں نہ کہیں اسٹڈی تو کر رہے ہوتے ہیں نا آپ سبجیکٹ کو, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں دنیا میں. وہ بہت بڑا کوشچن مارک ان کے اوپر ضرور آئے گا اولمپک کے اوپر, کہ جتنی صورتحال آپ کی خراب ہے, چاہے مذہب کو لے کے وہاں پر ایک ایشو آپ کو نظر آتا ہے, اس کے علاوہ ایزی اینڈ سمپل کہ آپ کا ایک جو لڑکا انڈین پلیئر ہے, چاہے وہ رنجی ٹرافی کھیل رہا ہو چاہے کلب کرکٹ کھیل رہا ہو, وہ پاکستانی کسی پلیئر کی شرٹ نہیں پہن سکتا, وہاں پر فین پاکستان کی شرٹ نہیں پہن سکتا. یہاں پر ابھی میں 2-3 دن بلکہ بات ہو رہی تھی, آپ ایک جگہ کیا ہوا تھا, میں بارڈر کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر میں نے خود دیکھا کہ لڑکے کو روہت شرما کی شرٹ پہن کے کھیلتے ہوئے, کہ اتنی ریلیکسیشن ہے پاکستان میں, کیونکہ ہم پیار کرتے ہیں کرکٹر سے, ہمیں پتہ ہے یار سٹار ہے لڑکا کھیلنے والا, ہم پیار کرتے ہیں. اگر آپ نے یہ صورتحال رکھنی ہے, لیکن آنے والے ٹورنامنٹس کے لیے بہت بڑا کوشچن مارک ہے. لیکن یہاں پر آئی سی سی کو پھر ایک سٹانس, پھر میں کہتا ہوں کہ آنا کیوں چاہیے. آپ کی ممبئی بومبنگز ہوتی ہیں, انگلینڈ جو کہ بڑی ایک اپنے آپ کو سیکیورٹی کے لیے کہتے ہیں کہ جی ہم پرائر ہیں جی کرکٹ ٹیم,
آپ ٹورنامنٹ آدھا چھوڑ کے واپس جاتے ہو, آپ کو پتا وہاں سے پیسے ملتے ہیں, واپس آتے ہو کھیلنے کے لیے. آئی سی سی تب بھی خاموش رہا. ساؤتھ افریقن پلیئرس کو آپ کو یاد ہو شیشے کی بوتلیں باہر پڑی, میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا, 5-6 سال کی بات کر رہا ہوں. میچ رکتا ہے, آئی سی سی کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتی. سوری ٹو سے ساؤتھ افریقہ سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتی, کیونکہ پتہ ہے آئی پی ایل ہے, کانٹریکٹس ملنے ہیں. امپائرس کی بات کریں, سلو اینڈ اسٹڈی جو امپائرز اب بالکل الگ ہو رہے ہیں آئی پی ایل سے, اب وہ جا کے اسٹیٹمنٹیں دے رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ چیز بیک اینڈ پہ اپنا بلیک میلنگ کی جاتی ہے. یہ ساری جتنی چیزیں بن رہی ہیں نا, وہ سلو اینڈ اسٹڈی اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آئی پی ایل کو جو پریشر ہے, پلیئرز وڈرا اس لیے بھی کرتے ہیں, ایک تو مانے نہ مانے سیلف ریسپیکٹ نام کی چیز وہاں نہیں ہے, وہ پہلے بھی ہمیں نظر آیا ہے. دوسرا اتنا لمبا سیزن ہوتا ہے کہ پلیئر وہ جو باہر بیٹھا ہوتا ہے نا, جو ٹھیک ہے پیسے اپنی جگہ سب کو اچھے لگتے ہیں کہ پیسے آ رہے ہیں, لیکن کچھ پلیئرز ہوتے ہیں جو کہ کھیلتے ہیں امپیکٹ کے لیے, کیونکہ اس نے ٹیم میں واپس آنا ہوتا ہے, ورلڈ کپ آ گیا ہے, کچھ بھی چیز ہوتی ہے بڑا ہے تو امپیکٹ کے لیے کھیلتا ہے. وہ پورا سیزن باہر بیٹھ جاتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے زنگ ہی لگ گیا, اس سے بہتر ہے لیگ کھیلو جا کے مہینے کی, جیسے پی ایس ایل ہے, بگ بیش کر لو, وہاں پر جاؤ پرفارم کرو, کمپیٹیو کرکٹ ہے سائڈ پہ ہو جاؤ. سیم بلنگز کی بات کر لیں آپ کے سامنے, جس طریقے سے اسٹارک کی بات کرو, اینڈ اٹس اے ہائی چانس جو شاجی نے کہا, میں خود چاہتا ہوں. دیکھو ون آف دی موسٹ وانٹڈ پلیئر ہے مستفیض کی بات کریں, اس کا جو سلور ون ہے, ایکوریسی ہے, ڈیتھ اوورز کے اندر ایکوریٹ ہے, پاکستان فرینچائز کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی اس کو پک کرنے اچھا آئی تھنک اس دوران سری لنکن کرکٹ بورڈ کا جو رول ہے وہ بڑا اہم ہے میرے خیال سے. اگر ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم 2 نہیں ہم 10 ٹیموں کو بھی ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, تو وہ تو آئی تھنک سچویشن آٹومیٹکلی نارمل ہو جائے گی. لیکن اس میں ایک چیز معین شاہ صاحب بڑی انٹرسٹنگ ہے, مجھے یہ لگتا ہے, کیونکہ ہم اس ایشیا ریجن کی بھی اگر بات کریں, اور نہ صرف ایشیا میں, دنیا میں اگر ہم پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی دیکھیں, تو پاکستان پچھلے 1 سال میں ابھر کر سامنے آیا ہے ان دا کمیٹی آف نیشنز. اسی طرح پاکستان کرکٹ بھی ابھر کر سامنے آیا ہے. محسن نقوی کا رول ہو چیئرمین پی سی بی, یا پھر ایز پریزیڈنٹ ایشین کرکٹ کاؤنسل, وہ بڑا ہمیں واضح نظر آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں میڈیشن کا لفظ شاید غلط ہو, لیکن یہاں پر اب ایک وہ جو اویس کہہ رہے ہیں کہ آئی سی سی کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی نہ آتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے یہ زیادہ دیر اب چل نہیں پائے گا. اب جس طرح آپ نے بھی کہا, آپ ذرا بہتر کرکٹ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, بنگلہ دیش, سری لنکا, پاکستان, مختلف اور جو کرکٹ بورڈز ہیں, ساؤتھ افریقہ یہاں پر کھیل کر جا چکا ہے, آسٹریلیا نے آنا ہے پاکستان, انگلینڈ بھی آلریڈی ہو کے جا چکا ہے, تو وہ شاید اب پاکستان کی پوزیشن بڑی واضح اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے آئی سی سی. دیکھیں میں اس کو ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو میں دیکھتا ہوں. دیکھیں ہمارا رول یا پاکستان کا رول یا محسن نقوی کا رول یا پاکستان کرکٹ بورڈ کا رول ہمیشہ پازیٹیو رہا ہے, لیکن اس پازیٹیو رول کا ہمیں جواب وہ نہیں ملا جو ملنا ہمیں چاہیے. کیونکہ انڈین بلیو ہی نہیں کرتے کہ پازیٹیوٹی پہ بلیو نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں تو ہمیں بھی ایسا, بلکہ ان کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ جس طرح وہ کر رہے ہیں ان کو ویسا ہی رسپانس ملنا چاہیے. جب تک آپ ان کو ویسا رسپانس نہیں دیں گے تو ان کو ریئلائز نہیں ہوگا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. میں کرکٹ کی بات کر رہا ہوں, ویسے پالیٹکس میں بھی یہ ٹھیک ہے, تو کرکٹ کی بات میں کر رہا ہوں کہ جو رسپانس وہ آپ کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ان کو بھی وہ ٹریٹمنٹ دیں. اور بڑی اچھی بات کی تھی محسن نقوی صاحب نے کہ ان کو ٹرافی نہیں دی تھی, اور وہ ٹرافی اس لیے نہیں دی تھی کہ جو رولز ریگولیشن جو ایک سیٹ ایک پریسیڈنٹ ہے اس کے تحت آ کے آپ ٹرافی لیں. جب آپ اس سے ہٹ کے ٹرافی لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو نہیں ملے گی. یہ بہت اچھی بات تھی, اور وہ بہت اچھا, بڑا اچھا میسج گیا ہوگا انڈیا کی طرف. اور ابھی یہی انڈیا چاہ رہا ہے, انڈین کرکٹ بورڈ کا وتیرہ ہے کہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی, ہمیشہ اب ایک کو, اب یہاں پہ کیا آپ کو تکلیف تھی, یا تو آپ ہائر ہی نہ کرتے مستفیض کو, آپ نے ہائر کر دیا, پھر آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم وی ڈونٹ وانٹ ٹو ویلکم بنگلہ دیش کرکٹرز. آپ نے خود کہا نا, انہوں نے تو نہیں کہا. پھر بنگلہ دیش نے بہت اچھا سٹینڈ لیا, پھر ہم بھی نہیں آتے جی. پھر ہمارے اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر ہمارے پلیئرز کو ایک جس کا آپ کو کانٹریکٹ ہوا ہے, جو آلریڈی اناؤنس کیا ہوا ہے آپ نے, اس کو آپ ویلکم نہیں کر سکتے, تو ہماری ٹیم کو آپ کس طرح ویلکم کریں گے؟ اچھا محین شاہ صاحب, یہ چیز صرف کرکٹ تک رکتی نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو, چیمپئنز ٹرافی ہوتی ہے اور پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ایون اگر جرنلسٹک سائٹ سے دیکھ لیں, خیر اس کے باوجود بھی ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی دیکھ لیں, وکرانت گپتا آپ کو پاکستان میں پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں, انٹرویوز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں لاہور میں. جبکہ اس کے برعکس دیکھیں تو پاکستان جرنلسٹ ایکریڈیشن کا انتظار اور ویزے کا انتظار کرتے رہ جاتے ہیں کہ جی وہاں سے بھی ہمیں. لیکن یہ تو چیز میرے خیال سے کرکٹ سے بھی آگے نکل گئی ہوئی ہے. اس کو تو اب آپ کو ڈپلومیٹکلی دنیا کو دیکھنا پڑے گا. جو کرتا ہے اس سے اس کو زیادہ تکڑا جواب, جس طرح ہم نے جنگ میں بہت تکڑا جواب دیا, اور اب وہ میرا خیال ہے شرمندگی سے وہ جنگ کی طرف یا جنگ کے نام لینے سے وہ کتراتے ہیں. اسی طرح کرکٹنگ پہ بھی, مطلب کرکٹنگ سٹیج پہ بھی ہمیں ان کو اس طرح کا ہی رسپانس دینا پڑے گا.
اور ہمیں کنٹینیوسلی یہ کام کرنا پڑے گا. بہت ہو گیا جی, ہم ساری عمر کہتے رہیں گے جی ہم جی سپورٹس کو اور پالیٹکس کو لادا نہیں, وہ نہیں کر رہے بھائی. وہ سپورٹس اور پالیٹکس ایک جگہ لے کے چل رہے ہیں, اور وہ وہاں پہ تو جے شنکر صاحب دوڑ کے آتے ہیں, یا صادق صاحب سے, ہمارے اسپیکر صاحب سے آپ کے ہاتھ میں لاتے ہیں, وہاں آپ اپنے کرکٹرز کو کہتے ہیں آپ ہاتھ نہ ملائیں. مطلب ڈیول آپ کا فیس ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے. انڈین نیشن کا کریکٹر ہے ہی نہیں, ہندو نیشن کا کریکٹر نہیں ہے. خاص کر جو بی جے پی کی میں بات کر رہا ہوں, اچھے ہندو بھی ہیں, بڑے زبردست قسم کے ہندو بھی ہیں جو انڈیا میں رہتے ہیں, جو ہر طرف دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن یہ بی جے پی کا جو فیس ہے, ان کا فیس بہت زیادہ میں کہتا ہوں کہ ڈیول فیس ہے. ایک طرف اور چیز, دوسری طرف اور چیز, یہاں دکھائیں گے اور وہاں دکھائیں گے اور. کانگریس والے کبھی اس طرح نہیں کرتے. وہاں کی اب کانگریس ہے وہ بھی ہندوازم لے کے چلتی ہے, لیکن وہ اتنے زیادہ ایکسٹریمسٹ یا اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. بڑے اچھے ہندو ہیں, لیکن یہ لوگ بڑا پرابلم پبلک امبیرسمنٹ سے ناؤ اٹس بیکم اے گلوبل امبیرسمنٹ. بڑا سمپل سا ہے. لیکن ایک چیز میں ضرور پوچھوں گا, پھر آپ کو پاکستان اسکواڈ کی بھی خبر دینی ہے, کہ لیٹ سپوز خرم, جو میں نے اویس سے پوچھا کہ بنگلہ دیش اپنے سٹانس پہ ڈٹا ہوا ہے, آئی سی سی بھی اس میں کوئی مڈل وے نہیں تلاش کر پاتا, تو پھر کیا فیوچر ہے T20 ورلڈ کپ کا؟ آپ کیا آگے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے جس طرح کہا کہ شاید ایک اور ٹیم بھی کہہ دیتی ہے, تو پھر ہوگا کیا؟ دیکھیے, آپ کے اس سوال سے پہلے ایک میں چیز کو ایڈ آن کرنا چاہوں گا شاہ جی بات سے نا. دیکھیے, آپ نے دو ٹرمولوجی سنی ہوئی ہیں نا, اسپیشلی کرکٹ کے حوالے سے اور دوسرے اسپورٹس کے حوالے سے. دیکھیں, گیم آف جینٹل مین اینڈ اسپورٹس مین اسپرٹ. بالکل. دیکھیں, یہ BCCI نے دونوں کی تباہ کر دی. اس چیز کو آپ ایگری کریں. ان کے اندر دیکھیں گیم آف جینٹل مین کو انہوں نے خراب کیا, اور ساتھ میں اسپورٹس مین اسپرٹ بھی. اور دیکھیں, یہ کھیل جو ہوتے ہیں نا, یہ آپ کا ایک خیر سگالی کا پروگرام ہوتا ہے جو پوری دنیا میں دیا جاتا ہے, اسپورٹس ڈپلومیسی. دیکھیں, سیاست کو ہمیشہ دور ہونا چاہیے. اور جہاں تک ابھی آپ نے دوسری بات کی, دیکھیں آپ کو پتہ ہے شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے. پھر جس طرح سے شاہ جی نے پہلے بتایا, دیکھیں لوجنگ بورڈنگ چیزیں سب چیزیں ہو چکی ہیں. پھر اس چیز کو دوبارہ آپ نے ری شیڈول کرنا, تو یہ ICC کا لینی ہے. اور دیکھیں, اتنی کیپیسٹی ہے کہ سری لنکا کے اندر وہ ساری ٹیموں کو وہاں پہ ہوسٹ کر سکتے ہیں. یہ تو سے ایک سلائٹلی آئی تھا کہ انڈیا کو بھی ساتھ میں شریک بنایا گیا تھا, ادروائز ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ پورا ورلڈ کپ ہوسٹ کر سکتے ہیں. یہ میرے خیال سے ICC بھی نے ایک ماڈل سا بنا لیا کہ ملٹیپل نیشنز جو ہیں وہ ہوسٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم نے ماضی میں USA, ویسٹ انڈیز دیکھا, اب آپ انڈیا اور سری لنکا کو دیکھ رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ اس ماڈل کے تحت بھی چل رہے ہیں. جی احمد بھائی, کل جب میں نے جو T20 کی بات کی ہے, اس کے میچ کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو جو ڈیزرٹ وائپرز کی اور خاص کر کے T20 کی سی ہیں, انہوں نے ایک بات کی کہ آگے جا کے فیوچر میں ہم پاکستان میں کچھ میچز اس کا انعقاد کریں گے. ان کا جو اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے, میں کچھ فرینچائزز کی بات کر رہا ہوں جو انڈین سے اون ہے, تو وہاں سے میں کیونکہ وہ ایک گروپ کے اندر دیکھ بھی رہا تھا, وہ پریشر ان کے اوپر آہستہ آہستہ بلڈ ہونے لگ پڑا کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ کیوں دی ہے. اچھا, یہ صرف یہ پریشر نہیں ہے, میں تو یہ چاہوں گا آپ یہ بھی واضح کریں کہ ایک ہی فرینچائز تھی جس نے پاکستانی پلیئرز کو پک کیا, وہی جیتی ٹورنامنٹ, اور کسی نے پاکستان پہ پریشر تھا نہیں پک کیا. اور میں حیران ہوتا ہوں کارن پولارڈ کو دیکھ کر کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید انہوں نے فرینچائز کی جرسی نہیں, انڈین جرسی پہنی ہوئی ہے, کہ انہوں نے بھی صرف اپنی ٹسل پاکستانی پلیئر سے ہی رکھی ہے. اور بڑا واضح تھا کہ ان کو شاید کہا گیا کہ آپ نے اینیموسٹی دکھانی. جس سے ٹسل کی تھی, پھر اس نے 2 دفعہ آؤٹ بھی تو کیا نا اس کو. نسیم شاہ کے ایگریشن کی بات کرتے ہیں, وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں ایسا کرکٹر یہاں نسیم سے کیا, اس سے پہلے فخر سے عثمان طارق نے کیا, جن کو آپ عثمان طارق پہ آپ کو یاد ہو یہ بین والا معاملہ پھر کر رہے تھے کہ جی وٹا مارا, تو اس نے سیدھی بات ہے, آپ ایک کرکٹر ہو نا, آپ اپنے ایکسپرٹیز سے جواب دو گے. اس نے دیا, آپ کو جیت کی دی ہے ٹورنامنٹ. اس فرینچائز کی بات کروں, ممبئی انڈینز کی, میں کچھ نام نہیں بندوں کے لینا چاہوں گا. جب آپ ان کو, وہ آپ کو خود اپروچ کریں, آپ ان کو خود اپروچ کرو. اوبیسلی جب آپ جاب مارکیٹ کے اندر سرچ کرتے ہو, جس وقت سی وی کا بریک ڈاؤن دیکھتے ہیں نا, وہ دیکھتے ہیں اچھا جی پاکستان سے اس نے پاکستان سپر لیگ میں کام کیا, اس نے KPL میں کام کیا, کشمیر پریمیئر لیگ میں, سیدھا ہو جاتا ہے جی سوری جی ہم آپ کو لے نہیں سکتے. آپ ایکسپیرینس بھی ہو, ریزن کیا ہے, یو آر اے پاکستانی. یہ لٹرلی ہوا ہے, ان فرینچائزز کی بات کر رہا ہوں. یعنی آپ نے اپلائی کیا ہے؟ میں نے اس کے لیے اپلائی نہیں کیا. اس بات پہ تو ہمیں آپ کا ریمانڈ لینا چاہیے کہ آپ کیوں اپلائی کر رہے ہیں. میں نے اس کے لیے اپلائی نہیں کیا. جتنا ان لوگوں نے اس کو مینیپولیٹ کیا, آپ اس وقت آپ اٹھا کے ساؤتھ افریقہ کے ایسے T20 کو آپ دیکھ لو, آپ جتنی بھی فرینچائز اٹھا کے دیکھو, مجھے آپ پلیئر تو دور کی بات ہے, مینجمنٹ نے ایک رول بتا دو کہ پاکستانی وہاں پر بیٹھا ہو, نہیں بیٹھا ہوا. UAE کے اندر پاکستانی ہے, ان کے ساتھ آپ کو مسئلہ نہیں کیونکہ UAE کا ٹیگ لگا ہوا ہے. امپائر کے ساتھ آپ کو ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ فلائی ایمریٹس کا ٹیگ لگا ہوا ہے. آپ اگر بات کرتے ہو تھوڑا سا, اگر آپ کامنٹری کے اندر آ جاؤ, میں شعیب بھائی والی بات کروں گا, بات سچ ہے, آپ کو ڈالرز مل رہے ہیں نا, آپ شعیب ملک کے ساتھ بھی کھڑے ہو کے ہربھجن صاحب گپے مار رہے ہیں, وسیم اکرم کے ساتھ بھی گپے مار رہے ہیں, کیوں, وہاں پر UST مل رہا ہے. ویسے اگر آپ کو بات کریں تو آپ نے لیجنڈز کے اندر کھیلنا نہیں ہے جی, نہیں جی ہم لوگ پاکستان کے خلاف نہیں کھیلیں گے, ہمارے جی وہ جی فوجیوں کو مارا تھا, تب آپ کو یاد نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں. دیٹ شوز کے جو آپ کا کرول فیس ہے وہ پوری دنیا کو اب نظر آ رہا ہے, ایکسپوز ہو گیا ہوا نا.
آپ جتنا کر رہے ہو سپورٹس کے ساتھ, آپ کرکٹ سے لے کے آپ دوسرے سپورٹس پہ دیکھ لو, جب میسی وغیرہ گئے ہیں سب کو پتہ لگا کہ انٹرنیشنل ایونٹ یہاں پر آرگنائز کرنا خطرے سے باہر نہیں ہے. چیمپئنز ٹرافی والے معاملے پہ آج بھی مجھے یاد ہے کہ جتنا آپ نے مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی کہ جی پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے, یہ معاملات ہیں وہ ہیں, سب سے اچھی چیمپئنز ٹرافی آپ کی پاکستان میں ہوئی, کراؤڈ آپ کو فل نظر آیا, آپ نے سری لنکا میں آلٹرنیٹ کروائی, آپ کے سامنے واش اچھا, آؤٹ اور ہوا. صرف یہ نہیں ہے, محسن نقوی صاحب نے پچھلے دنوں ایک میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے یہ بھی بات کرتے ہوئے اناؤنس کر دیا کہ 2028 کا جو وومنز ورلڈ کپ ہے, تو انہوں نے کہا ICC ول میک دی اناؤنسمنٹ, بٹ ہم اس کے لیے بھی وائے کر رہے ہیں. تو آئی تھنک پاکستان کے لیے تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ انٹرنیشنل کرکٹ ٹورنامنٹس کی ہوسٹنگ جو ہے وہ آئی تھنک ان پکچر بھی ہے اور ان پلانز بھی ہے, وہ تو بڑا واضح میں نظر آ رہا ہے. لیکن پاکستان اسکواڈ کی بات لازمی کرنی ہے اگر T20 ورلڈ کپ کی بات کریں. اب یہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ تو اپنا فیصلہ لے چکا ہے, لیکن ٹیمز بھی ساتھ ساتھ اناؤنس ہو رہی ہیں. بنگلہ دیش نے خود بھی اپنی ٹیم اناؤنس کی, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اتنے میچز کی بات کرتے ہیں تو بڑا کمپیریٹیو انوائرمنٹ سا کریٹ بھی ہوتا جا رہا ہے. پاکستان نے 15 نام بھجوا دیے موئی شاہ صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ بھیجیں گے لیکن بتائیں گے نہیں, تو بتایا انہوں نے نہیں, لیکن ہمارے ذرائع نے کچھ نام ہمیں کنفرم کر دیے اور مور اور لیس وہی نام ہے جو ہم سب کو پتہ ہے. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, آپ جس طرح آپ نے بات کی نا, سارے کرکٹنگ بورڈ نے اپنی ٹیمز اناؤنس کر دی ہیں. میرا لگتا ہے سو کلوز ٹو ورلڈ کپ آپ کو اناؤنس کرنا چاہیے, ڈاؤٹ نہیں ہونی چاہیے. میں کبھی بھی کہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ ایک ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ یہ پلیئر یا یہ پلیئر, بھائی نہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. 1 مہینہ پہلے بالکل سلیکٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ عثمان خان اچھے وکٹ کیپر ہیں یا خواجہ نافع آپ جو رکھ رہے ہیں باہر سے وہ اچھے وکٹ کیپر ہیں. اگر خواجہ نافع اچھے وکٹ کیپر تھے تو ان کو پھر 3-4 سیریز پہلے آپ کھلا دیتے تاکہ ہمیں پتہ لگ جاتا. ابھی چینج کرنے کا کوئی نہیں. اچھا, ورلڈ کپ میں تو خیر عثمان ہی ہے. میں عثمان ہی ہے. میں تھوڑی سی مجھے بھی پتہ لگی ہے ٹیم میں, کہتے ہیں تو آپ کو نہیں بالکل بتانی چاہیے. بالکل یہ 15 ممبر کی جو ٹیم جو میرے ذرائع ہیں جو پتہ لگے ہیں جی, اس میں سلمان علی آغا کپتان ہوں گے, صاحبزادہ فرحان, فخر زمان, سائم ایوب, بابر اعظم, شاداب خان, عثمان خان, محمد نواز, فہیم اشرف, شہنشاہ افریدی, سلمان مرزا, عثمان طارق, ابرار, حارث رؤوف اور نسیم شاہ. ٹوٹل 15 بنتے ہیں. وہی سیم جو میرا خیال ہے مور اور لیس یہی ٹیم ہے آپ کی. ایک آدھ کوئی چینج مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سے کوئی چینج ہو. مجھے اس میں بالکل یہ 15 کے 15 مجھے ویسے ہی لگتے ہیں. یہ اناؤنس تو نہیں کیا, اناؤنس کریں گے میرا خیال 7-8-10 دن بعد کر لیں گے, لیکن ٹیم اس کے بغیر بنتی نہیں ہے. یہ جو ٹیم آپ کو جب میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ٹیم یہی بنتی ہے. باقی آپ کے اناؤنسمنٹ ہے ساری, ہر طرف سے آسٹریلیا سے ٹیم آ رہی ہے, بنگلہ دیش سے ٹیم آ رہی ہے, ساؤتھ افریقہ سے ٹیم آ رہی ہے, رکلٹن نہیں ہے, سٹبز نہیں ہے. انہوں نے ڈیسیژن لے لیے نا اپنے جس طرح بھی لیے ہیں. رکلٹن کو بھی نکال دیا, سٹبز کو بھی نکال دیا, اپنے ڈیسیژن لے لیے. ڈیوڈ ملر واپس, میں تو حیران ہوا کہ آپ ان سے اس سے ملر آگے دیکھیں ایسے انہوں نے پلیئر 1-2 رکھے ہیں کہ جو میں نہیں سمجھتا وہ رکلٹن سے اچھے ہوں گے, لیکن انہوں نے رکھ لیے ہیں. انہوں نے ایک سٹینڈ لیا, سٹانس لیا, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ چل جائے کام. اسی طرح بنگلہ دیش نے اپنے کوئی کرکٹرز ہیں وہ ڈراپ کیے ہیں, کوئی رکھے ہیں انہوں نے. تو یہ ساری طرف یہ چلتا ہے. 1-2 مسنگ ہوتی ہے. ہم بات کریں گے کہ عباس افریدی کیوں نہیں رکھا, ہم بات کریں گے سفیان مقیم کی جگہ کیوں نہیں بنی. یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی, لیکن جو آپ کا بیسٹ آپ سمجھتے ہیں کمبینیشن اس کو آپ اناؤنس کر دیں. اور یہ بیسٹ کمبینیشن یہی ہے. میرا خیال اس سے زیادہ ارد گرد نہیں ہے. نسیم شاہ نے جس طرح کی بالنگ کی ہے IPL فائنل میں یا پوری IPL میں, آپ ان کو ڈسکارڈ نہیں کر سکتے. بہت زبردست بالنگ کی ہے, ہلنے نہیں دیا بیٹسمین کو. اگر اس فارم میں اس ردم میں وکٹیں لے رہے ہیں تو پھر نسیم شاہ کو آپ بالکل سائڈ پہ نہیں کر سکتے. تو یہ آل اینڈ آل یہ ٹیم رہتی ہے. لیکن اناؤنسمنٹ کی بات ضرور ہے کہ اناؤنسمنٹ آپ کو ٹائملی کر دینی چاہیے. اب دیکھیں 7 تاریخ کو پاکستان کا, پرسوں پاکستان کا میچ ہے, 9 کو 11 کو سری لنکا کے خلاف. کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہو جاتی ہے خواجہ نافع کو اس کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے, ایسا جو ان 15 میں آپ کو نظر نہیں آتا, تو پھر ڈاؤٹ تو کریٹ ہوتے ہیں نا. پھر تو پریشر آتا ہے جی ان کو کیوں نہیں رکھا, ان کو کیوں نہیں رکھا. تو یہ ساری چیزیں بعد میں اس طرح کی باعث میں پڑنے سے اچھا ہے کہ ٹائملی آپ ایک دفعہ اناؤنس کر دیں. آپ بالکل, میرے خیال سے وہ والا موقف ہے, نو پبلسٹی از بیڈ پبلسٹی. تو وہ چاہ رہے ہیں بات ہوتی رہے, کیوریوسٹی, ڈاؤٹ کریٹ ہوتا رہے, لیکن اس کے بعد دیکھیں اس کا ریئیکشن ہوتا ہے نا. اگر آپ اس طرح کی باتیں آپ تھرو کر دیں گے مارکیٹ میں کہ یہ نہیں, ہم نے یہ نہیں رکھا, تو خدا نہ خواستہ کل آپ کی پرفارمنس نہیں اچھی, جس طرح آپ کے پچھلی ورلڈ کپ میں پرفارمنس نہیں اچھی, تو پھر لوگ باتیں کریں گے نا کہ آپ کی سلیکشن کا پروسیس ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ نے اتنی جا کے ڈیلے کر کے آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے, تو اس کا پھر آپ نے یہ پلیئر اس وقت نہیں رکھے, نہیں رکھنے کی وجہ سے
آپ کی پرفارمنس نہیں ہے. اس لیے تو وہ لیٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ بولے نا کچھ. نہیں وہ خرم سے پوچھ لیتے ہیں, وہ پی سی بی کے معاملات سمجھتے ہیں, شاید بتا پائیں کہ اس کے پیچھے کوئی سائنس ہے کہ نہیں بتانی ٹیم آخری دنوں میں یہ اناؤنس کریں گے. سر دیکھیں پی سی بی سے آپ نے ہمیشہ دیکھا کوئی نہ کوئی نئے نئے ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں, تو یہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہے, حالانکہ پاسٹ میں کبھی ایسے نہیں ہوا. یہ اس چیز کو وٹنس بھی کر سکتے ہیں, شاہ جی کالم خود بھی لکھتے ہیں, کافی عرصے سے اٹیچ بھی ہیں اس کے حوالے سے. اور دیکھیں یہ جو ایکسپیکٹڈ جو انہوں نے بتایا ہے اسکواڈ جو ہے, اگر یہ تو یہ ویل بیلنس اسکواڈ ہے. دیکھیں اس کے اندر آپ کو دیکھیں شاداب خان کی واپسی ہوئی ہے. دیکھیں اب سری لنکا کا ٹور ہے, اس کے اندر اگر عبد الصمد کوئی ایکسٹراڈنری پرفارمنس دے دیتے ہیں, خواجہ نافع دے سکتے ہیں, تو دیکھیں آپ کے پاس 31 تک آپ کے پاس یہ پروویژن ہے کہ آپ اس اسکواڈ کے اندر کوئی تبدیل کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو شہنشاہ کے حوالے سے, اس کی انجری کے حوالے سے کتنے عرصے میں وہ ریہیب کرتے ہیں, یہ چیز کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا. دیکھیں خوشان بات یہ ہے کہ بابر اعظم جو ہے اس وقت بہت اچھا ایکسٹراڈنری طور پہ پرفارمنس دے رہے ہیں بگ بیش کے اندر, تو یہ بہت اچھا ہے کہ انہوں نے کم بیک بھی کیا ہے اور آگے اسکواڈ کا بھی حصہ ہیں. اور یہ جو ابھی ہمارا اسکواڈ ہے اس کے اندر خاص کر جو سری لنکا کے جا رہا ہے, جس کے اندر سلمان علی ہال کیپٹن ہیں, عبد الصمد ہیں, ابرار ہیں, فہیم اشرف ہیں, یہ سارا ایک اچھا کمبینیشن ہے. فخر زمان ہے, سائم ایوب ہیں, سبزہ فرحان ریسنٹلی کافی اچھا پرفارمنس آپ کو پتہ ہے دیتے ہوئے آ رہے ہیں, جیسے ایشیا کپ میں بھی دیا, پھر ریسنٹلی جو ٹرائی نیشن ہوئی اس میں بھی کافی اچھا پرفارمنس دیا, کیپنگ بھی بہت اچھی کر رہے ہیں. اور دوسرے اینڈ پہ دیکھیں عثمان خان کے حوالے سے ابھی بھی میرا تو کویسچن مارک ہے ان کی پرفارمنس کے حوالے سے, حالانکہ پچھلے ورلڈ کپ میں بھی, ورلڈ کپ سے پہلے آئرلینڈ میں بھی ان کو موقع دیا گیا, پر وہ اس طرح سے اپ ٹو دا مارک پرفارمنس نہیں دی. اور نو ڈاؤٹ کہ پی ایس ایل میں انہوں نے اچھا پرفارمنس دی تھی, پر انٹرنیشنل سینیریو میں آ کے جو میچز میں وہ انہوں نے پرفارمنس نہیں دی. اور دوسرے اینڈ پہ دیکھیں شاداب خان, آپ کو پتہ ہے انجری کے بعد واپس آئے ہیں, ایک کمپلیٹ پیکیج ہیں, بیٹنگ بھی بہت اچھی کر لیتے ہیں, رنس بھی کافی سیو کر لیتے ہیں, اور ایک آپ کو ایج بھی ہے کہ لیگ اسپن بھی بہت اچھی کر لیتے ہیں. اور محمد نواز ریسنٹلی اپنے آپ کو کافی زیادہ انہوں نے امپروو کیا ہے. پھر حارث روف جو ہیں انہوں نے کافی اچھا کم بیک کر کے کافی امپروو کیا ہے. اور نسیم شاہ کے حوالے سے بہت اچھی انہوں نے بات کی. دیکھیں ایک تو انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں, اس وقت آپ کے پاس نسیم شاہ جیسا ایکسپریس پیس کوئی نہیں ہے, اور جس طرح سے وہ لائن و لینتھ میں بال کر رہے ہیں. پھر آپ کو خاص کر انگلینڈ والا میچ بھی یاد ہوگا جو ہوا تھا آسٹریلیا کے اندر, جس طرح سے انہوں نے بالنگ کی. اگر اسی پیس سے اگر واپس آتے ہیں تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے. بالکل ایسی ہے. آئی تھنک اب انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہو گیا کہ یہ 15 کا جو اسکواڈ ہے پروویژنل, اگر یہی فائنل ہو جاتا ہے, مور اور لیس یہی ہوگا. ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو جیسا کہ میں نے کہا ہمارے ناظرین کو ہم سے زیادہ بہتر انفارمیشن ہے, تو اویس اب اس میں سے پلینگ 11 تو بنا کے دیں ذرا کہ وکٹ کیپر کہاں کھیل رہا ہے, کیونکہ اب شاید آپ کو بھی پلینگ 11 نہیں کھیل رہا, یہ بھی نہیں کھیلے گا تو صحیح, اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آل تو وہ ان کا ایک, ہم نے ریسنٹلی ان کی ایک ویڈیو دیکھی ہے, وہ ایک انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ بیٹھے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم بھی یو اے چھوڑ کر تو پاکستان آ جاؤ, تو میں نے کہا میں نہیں آ رہا پاکستان. اس میں یار وکٹ کیپر پہ تو آؤں گا, لیکن مجھے شاہین ڈاؤٹ فل اس لیے بھی لگتے ہیں کیونکہ جس نوعیت کی ان کو انجری ہے, آئی نو کہ زیادہ پتہ نہیں کتنا اس کے اوپر لوڈ پڑا ہے, ٹانگ پہ جو ان کا ایک ایشو ہے وغیرہ آپ کو پتہ ہے ساتھ میں, کیونکہ جب جس کو ڈائیو انہوں نے کی ہے, اگر وہ نہیں کھیلتے آپ کے پاس پھر 2 آپشن اس کے علاوہ موجود ہوتے ہیں. یا تو سلمان مرزا, کیونکہ اس نے اس کی ایبسنس میں اچھا پرفارم کر کے دیا, اور ان وکٹس کے اوپر وہ اچھا ہے کیونکہ اس کا بیک آف دا ہینڈ اچھا ہے. پھر وہی بات آتی ہے عباس افریدی کی کہ آخر اس کا قصور کیا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ وہ سسٹم سے باہر کیوں کیا. اب آپ نے ایک وہ پلیئر ہے جس نے ہر جگہ پرفارم کر کے آپ کو دیا ہے. سفیان مقیم کی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو ضرورت ہے, میں آج بھی فیل کرتا ہوں کہ سفیان کھیلتا ہے, فار انسٹنس اگر ابرار نہیں ہے, سفیان کھیلتا ہے, عثمان طارق کھیلتا ہے, ڈیڈلی کمبینیشن آپ کا. سیم اگر عثمان طارق ابرار کھیلتا ہے, ڈیڈلی کمبینیشن ہے. عثمان طارق کو آپ کو کیئرفلی یوز کرنا پڑنا ہے. یہ سب ہم بات کرتے ہیں. جب آپ بیٹنگ یونٹ کی بات کرتے ہیں, صاحبزادہ بی پی ایل کے اندر ایکسٹراڈنری نہیں, میں کہتا ہوں پیچز میں پرفارمنس ہے. پھر ان کا وہی مسئلہ آ رہا ہے رنا بال والا. سائم کی بات کریں, وہ بھی کوئی ایسا ان کی پرفارمنس ایک میچ کے اندر نظر آپ کو, یہ کنسسٹنٹلی پرفارم آپ کو کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. تیسرے پہ اوبیسلی آپ کے پاس بابر اعظم ہی آئیں گے. آج وہ 2 رن پہ آؤٹ ہیں, لیکن پچھلا 50 جنہوں نے کیا ہے. ایڈم گلکرسٹ کی بات سن لیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کا نیچرل گیم ہے, اس نے ایسی ہی یار آپ چھوڑیں ایڈم گلکرسٹ کو, نمبر 3 تک پہنچے ہیں آپ. صاحبزادہ سائم بابر اعظم 3 آ نہیں رہے, آنا پڑے گا. چوتھے پہ دیکھو یہ تو مسئلہ ہے کہ فخر زمان آگے 4 پہ, میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. چوتھے پہ آپ کا فخر آ گیا, 5ویں پہ آپ کا اب سلمان علی آغا ہیں, کیپٹن ہی آئیں گے, پتہ نہیں سلمان علی آغا آگے, کہ آپ کے شاداب خان پھر کدھر کھیلیں گے. 6 پہ شاداب آگے, 6 پہ 7ویں پہ آپ کے پھر نواز آگے. نواز کی بات کرو, میری بات تو سن لو نا, میں عثمان کو نہیں کھلاؤں گا. اچھا سن لو, آپ کا کدھر ہم پہنچے تھے, 7ویں پہنچے تھے. 7ویں پہ آپ کا آگے نواز آگے, 8ویں پہ آپ کے پاس فہیم اشرف آگے, 9ویں پہ آپ کے پاس نسیم شاہ آگے, 10ویں میں آپ کے پاس ابرار آ گیا, اور آپ کے پاس 11ویں میں آپ کر لیں کہ عثمان طارق آ گیا. میں اس کمبینیشن کے ساتھ اس لیے جا رہا ہوں, جب آپ وکٹ کیپر بیٹسمین کی بات کرتے ہیں. آپ نے شاہین کو ڈراپ کر دیا, آپ نے حارث روف کو ڈراپ کر دیا. میری بات سنو, شاہین کو میں ڈراپ نہیں کر رہا, مسئلہ وہی آتا ہے سبجیکٹ ٹو فٹنس.
مجھے نہیں لگتا کہ اس کی فٹنس اللہ کرے میں غلط ہوں, وہ پرفارم اس لیول تک اس کی فٹنس ہے. پہلے وکٹ کیپر پہ آپ نے بات کی نا, دنیا کے اس وقت جتنے بھی T20 کے اندر بیٹنگ کر رہے ہیں وکٹ کیپرز ٹاپ 3 پوزیشن پہ کر رہے ہیں یا ٹاپ 4 پہ کر رہے ہیں. خواجہ نافع کو اگر آپ بیچ میں بھی لے کے آئے ہو, وہ ہے ٹاپ 3 کا بیٹسمین, اس کو آپ کو جا کے 5 6 نمبر پہ وہ نہیں بیٹنگ کر سکتا. ورلڈ کپ میں تو نہیں ہے نا, یو نیور نو. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں, سن تو لو نا میری بات, نہیں اس طرح نہیں رکھیں گے, نہیں جگہ نہیں بنتی. نہیں شاہ جی میں نہیں کہہ رہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خواجہ نافع اگر سری لنکا کے 3 میچز میں پہلی بات تو پلینگ 11 میں ہی جگہ, میں پلینگ 11 اسکواڈ کی بات کر رہا ہوں, میں ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں. ہم ایکسپیریمنٹ کرنے میں ماہر ہیں نا ورلڈ کپ کے اندر. آپ کو کوئی, میں خواجہ نافع کو نہیں کہہ رہا, آپ کا کوئی پتہ نہیں. پھر میں کہتا ہوں صاحبزادہ فرحان از ناٹ اے جینوئن وکٹ کیپر. بالکل آپ شاید اس کو گلو مین کے لیے ڈال دو, کیونکہ آپ نے اپنے کپتان کو ایڈجسٹ کرنا ہے بیچ میں. دیکھیں اگر ہم آپ کے پلانس کے مطابق چلتے ہیں نا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ صاحبزادہ فرحان کو آپ کو ان 3 میچز میں بھی سری لنکا میں کیپنگ کرانی پڑے گی, کیونکہ یہی پریکٹس ہے, اس کے علاوہ کوئی پریکٹس نہیں. یہ پریکٹس ہے. پھر وہی بات آتی جب سیریز ہم کھیلیں کہ آپ نے اس کو کتنی زیادہ وکٹ کیپنگ کے ڈرلز کروائی ہیں پیچھے, کیا اس نے کی بھی ہیں نہیں کی ہیں, کیونکہ فٹنس کا اس کا ایشو میں نے سنا تھا کہ اس کا ہے جب وکٹ کیپنگ کرتا ہے. میں اس پوائنٹ پہ کہتا ہوں جب آپ مڈل آرڈر کی بات کرتے ہیں اگر عثمان کو کھلائیں تو شاہ جی پھر آپ نہ سلمان علی آغا کدھر جائے گا, شاداب کدھر جائے گا. آپ نے بات ٹھیک کی, لیکن جب آپ آل آف اے سڈن کسی کو ایک نیا رول دیتے ہیں نا تو اس پہ آپ پریشر ڈال دیتے ہیں. بالکل, یا آپ صاحبزادہ فرحان کو پچھلے 3 4 5 سیریز سے آپ کرا دیتے, آپ بالکل ٹرائی سیریز میں کرا دیتے, وہ ایک اس کا پریشر جو ہے وہ ختم ہو جاتا. لیکن اب آپ اس پہ پریشر ڈالیں گے, وہ ہی از دی موسٹ سکسیسفل بیٹسمین یو ہیو گاٹ, جس نے ریسنٹلی اتنا زیادہ سکور کیا ہے, تو آپ اس میں پریشر ڈال کے اس کی بیٹنگ بھی ختم کر دیں. اچھا, اور انٹرسٹنگ فیکٹر جو یہ تجربہ ہم سے مانگ رہے ہیں نا, وہ ہم نے ایک تو کر دی شاداب کو واپس لا کر, اس سے بڑا کیا تجربہ دیں گے ہم آپ کو. یار مسئلہ یہ تھا کہ آپ سلمان علی آغا کو, چلیں شاہ جی مجھے پھر بتائیں سلمان علی آغا کو کہاں کھلائیں گے. دیکھیں بڑا مشکل, یار وہ آپ اپنے کپتان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, تو یہی تو کہہ رہا ہوں, بڑا آپ نے مشکل کپتان ہوتا کو ہے. ایڈجسٹ کریں گے, آپ کچھ نہ کچھ پلینگ کرو گے. 11 آپ نے پلینگ 11 کی بات کی نا, بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر وہاں پہ بات وہی آ جاتی ہے ہارسز اور کورسز کہ پچ کیسی ہے. اچھا لیکن ایک بات میں اگر ایڈ, ان کے مشن کا فیز 2 آج سے شروع ہو گیا. فیز 1 تو پورا ہو گیا, وہ ٹیم میں آ گئے. اب فیز 2 یہ کہہ رہے ہیں سلمان علی آغا کپتان ہے, کہاں کھلانا ہے. یار میں یہ نہیں کہہ رہا, او بھائی میں نہیں کہہ رہا کپتانی سے اس کو نکالو, یہ فیز 2 پہ آ چکے ہیں. ابھی کپتان تو نہیں بدل سکتا. دیکھیں یہاں بدلنا بڑا مشکل ہے. مطلب پروویژنل اسکواڈ کو 31 تک کنفرم کرتے ہوئے اگلے 25 دنوں میں کپتان ہی بدل دیا. شاہ جی آپ چاہ رہے جیسے ہم ڈسٹرکٹ میں نا گیند مار دیتے تھے کپتان. پچھلے ورلڈ کپ کی بات نہ کریں کہ شاہین شاہ افریدی لے کے آئے ٹیم کو نیوزی لینڈ سے, وہاں پہنچاتی دوسرا بندہ, دوسرا کپتان آ گیا. وہ نہ کریں, کپتان یہی ہے, یہی رہے گا. صرف پلینگ 11 کی بات کریں, وہ ہارسز و کورسز دیکھیں. زیادہ سپن ہے تو آپ دونوں کو کھلا دیں, ابرار کو بھی کھلائیں اور عثمان طارق کو بھی کھلائیں. سپن کم ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ کنڈیوسو فار پیس بالیں گے, سیم بالیں گے, تو ایکسٹرا سیمر کھلائیں. بس یہی چینج ہو سکتی ہے اور چینج کوئی نہیں. مطلب آپ نے کوئی پلینگ 11 تشکیل دی ہے یا آپ تک پہنچی ہے, یا آپ بھی اویس کے ساتھ اگری کرنے والے ہیں کہ نہیں میں نے صاحبزادہ سے کیپنگ کرا دی؟ دیکھیں ایک ان کی بات کو میں ایک بات پہ سیکنڈ کروں گا کہ دیکھیں سب کانٹیننٹس کے اندر آپ کو پتہ ہے اسپنرز کو کافی زیادہ سپورٹ ہوتی ہے. جس طرح کہ آپ کا سری لنکا کا بھی ٹور ہے, تو آپ کو ایک طرح سمجھے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے. جو بھی آپ کمبینیشن لے کے جائیں گے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اتنا آپ کا وہاں سکسیزفل ہے. اور دوسرا دیکھیں باقی سبجیکٹ ٹو فٹنس ہے شاہین شاہ کے حوالے سے. جس طرح سے انجری ہوئی ہے خاص بالر سے, دیکھیں فاسٹ بالر کی انجری ہو تو ریہیب کر کے واپس آنا, پھر پیس کو کنٹین کرنا وہ ایزی نہیں ہوتا. یا آپ پاس کی پریکٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرے اینڈ پہ آپ دیکھیں کہ ابھی آن گوئنگ جو سیریز ہے سری لنکا, اس میں آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا جو کمبینیشن کس طرح سے. اور نو ڈاؤٹ کہ اس وقت جو ہے نا ون آف دا سکسیزفل جو اس وقت پلیئر آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں وہ صاحبزادہ فرحان ہیں. ان کے اوپر اگر ایک ایکسٹرا آپ برڈن ڈال دیتے ہیں تو دیکھیں ان کی یہاں سے بھی پرفارمنس ڈسٹرب ہوگی. اور دیکھیں جب اگر آپ نے ان کو کیری آن کرنا تھا ایز اے کیپر تو شاہ جی والی بات بھی صحیح ہے کہ آپ کو پچھلی 3 4 5 سیریز سے لے کے جانا تھا. دیکھیں ایک کمپلیٹ ہوم ورک ہوتا ہے, پھر اتنے بڑے آپ ایونٹ کے لیے جا رہے ہیں, آپ کمپلیٹ ہوم ورک کر کے کمبینیشن دیکھیں. یہ وہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ہر میچ میں ایک نیا کمبینیشن رکھنا ہے. باقی آپ دوسری ٹیمز کو بھی دیکھ لیں, پچھلے 1-2 سال سے جو ان کے وائٹ بال اسپیشلسٹ جو پلیئرس ہیں ان کو گروم کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ایک اچھا کمبینیشن بنا کے اور اسی کو کیری آن کرتے آ رہے ہیں. یہ صرف پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سلائڈس چینجز ہوتی رہتی ہیں. تو آئی ہوپ فار دا بیسٹ کہ پاکستان کا ایک اچھا کمبینیشن بھی آپ کو نظر آئے, اسپیشلی جو ابھی آن گوئنگ سیریز ہونے جا رہی ہے سری لنکا میں, تو اس میں پاکستان کے اچھے ریزلٹس ہیں. بالکل. اور اب آسٹریلیا کا بھی کنفرم ہوگا تو ٹوٹل 6 ہی میچز ہیں آپ کے پاس جو بھی آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. اب ایسے کاغذ پین اگر آپ کے پاس ہے تو میں آپ کو پلینگ 11 بتاتا ہوں, آپ نوٹ کر لیں. شاید میری والی پلینگ 11 آپ کو, کیونکہ آپ کی پلینگ 11 میں 3 نام تو وہ تھے جو بیچارے ابھی تک اسکواڈ میں جگہ ہی نہیں بنا پائے. لیکن یہ ہے کہ میں آنیسٹلی اگر آپ کو بتاؤں جو اسکواڈ جو ہمارے ذرائع نے اور موئی شاہ صاحب کے بھی ذرائع نے کنفرم جو اسکواڈ کیا نا, اس اسکواڈ کو دیکھتے ہوئے صاحب صاحبزادہ آپ کے اوپن پر آ گئے, تیسرے پہ بابر آ گئے, چوتھے پہ آ گئے فخر زمان.
اب یہاں سے کہانی شروع ہونے والی ہے. نمبر 5 پہ آپ کے آئیں گے عثمان خان ایز اے وکٹ کیپر بیٹر. نمبر 6 پہ ہمارے کپتان, آپ کے تو نہیں کہہ سکتا, ہمارے کپتان آگے پاکستان کے کپتان, پاکستان کے کپتان, اسے وہ اویس تو پھر بھی ان کو نہیں مان رکھا 7 پہ لیکن 6 پہ ہاں یہ موئی شاہ صاحب نے بہت اچھی بات 7 میں اس کا کپتان. یقین کریں میں کہہ رہا ہوں موئی شاہ صاحب نے سارے پروگرام کی نا سب سے بیسٹ لائن بول دی. 7ویں پہ آپ کے کپتان آگے, ٹھیک ہے, شاداب خان آگے 7ویں پہ, 8ویں پہ نواز آگے, اور 9 10 11 آپ کا ٹریو کا جو فاسٹ بالر ہے جو رہا ہے نسیم شاہ, حارث رؤف اور شاہین شاہ افریدی, یہی کھیلے گا. فہیم اشرف سبجیکٹ ٹو کہ کسی کو آپ نے چینج کرنا ہو تو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ میں آپ کو پلینگ 11 بتا رہا ہوں. موئی شاہ صاحب مسکرا رہے ہیں, آئی تھنک وہ اگری کرتے ہیں. ہاں ویسے یہ کافی حد تک ٹھیک ہے. صرف بہت زیادہ اگر کنڈیشن ہے تو ایک آپ ابرار کھیل لیں گے, ایکسٹرا اسپنر لیں گے بس. لیکن یہ کنفرم تھا کہ آپ کے کپتان کے آنے کے بعد ابرار کے کھیلنے کے چانسز مجھے کم نظر آتے. اگر دیکھیں مجھے ابرار کی نہیں, مجھے زیادہ دیکھو عثمان طارق کی بات کریں, کل بھی بات ہو رہی تھی نا اس کا T20 میں, جو ابھی تک جس ٹورنامنٹ میں وہ کھیلا اس نے چیمپئن تو بنایا ٹیم کو. کل بھی اگر ہم بات کریں جتنا اس کو آپ نے بڑا طریقے سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے, مجھے پتا اس پہ آبجیکشنز بھی لگیں گے, سارے معاملات. اچھی بات ہے کہ 3 دفعہ وہ کلیئر کر چکا ہے. کل اس اسٹیٹمنٹ بھی اس پہ بڑی اگریسو دی ہے. انڈیا کے خلاف ہی کین بی اے ٹرمپ کارڈ. میں کس لیے جا رہا ہوں کیونکہ جب آپ ڈیٹا انالیسس کی بات کرتے ہو, ابرار کا ڈیٹا انالیسس وقت اس کا بھی پڑا ہوگا ہر ٹیم کے پاس, کیونکہ لیگ کھیل رہا ہے سب کے پاس ہوتا ہے. لیکن جب آپ فیس ٹو فیس کی بات کرتے ہو نا, ایک ڈیٹا انالیسس ایک الگ ہے. جب آپ پازیٹیولی بندے کو ایک جنرل کھیلتے ہو وکٹ کے اوپر, اس کا انالیسس وہ مائنڈ کرتا ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. اس کے لیے آپ کے لیے ٹرمپ کارڈ ہے عثمان طارق جب انڈیا کے خلاف آپ بات کرتے ہو. کیونکہ ابھی تک اگر آپ انڈیا کا بریک ڈاؤن دیکھو اس ٹیم کا, آپ چلیں سویپ شاٹس کی بات کرتے ہو, کیونکہ عثمان طارق نے زیادہ تر جتنے بھی ہیں سویپ شاٹس پہ آپ کے کیے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ پہلے تو ہم آپ کو ذرا 2-3 لوگ پکڑ کے جھاڑیں کہ یہ کتنے ٹرمپ کارڈ ہیں آپ کے پاس. پہلے کچھ دن پہلے شاداب خان ٹرمپ کارڈ تھے, وہ آگے. اب آپ عثمان طارق کو ٹرمپ کارڈ لانا چاہ رہے ہیں. کپتان کو آپ مان ہی نہیں رہے کہ وہ بھی کھیلے گا ٹیم کے اندر. تو یہ بڑے مسائل ضرور ہیں جن کو ہم آنے والے ہفتے میں سید محمد اویس کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں گے کہ کس سم ٹیم جانی چاہیے. لیکن بہت شکریہ اویس آپ کا, موئی شاہ صاحب اور خرم آپ کا کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. آپ ہمارے ناظرین کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بیسٹ پلینگ 11 کیا ہونی چاہیے؟ آپ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا ہینڈلز جو کہ فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب بھی آپ کو میسر ہے, ساتھ ہی ساتھ ایکس کا پلیٹ فارم بھی ہے, وہاں پر کامنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں. اور ٹیگ کرنا نہ بھولیے گا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے پلیٹ فارمز کو, اور بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی پاکستان کی بیسٹ پلینگ 11 T20 ورلڈ کپ میں ہونی چاہیے. یہی تھا آج کا پروگرام. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.